بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا رویہ بچوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، چاہے انسان وہ والدین کی صورت میں ہو، چاہے ٹیچرز کی صورت میں ہو، چاہے دوست احباب ریلیٹیوز رشتہ داروں کی صورت میں ہو۔ تو اگر اس کو ہم بیان کریں تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بچہ ان رویوں کی وجہ سے وہ اپنی ایک دنیا بنا لیتا ہے اپنے دماغ کے اندر۔ تو اس طرح دو طرح کے بچے دو طرح کی دنیا اپنے دماغ کے اندر آباد کرتے ہیں۔ ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے، اس کی جو جہان ہوتا ہے، اس کی جو دنیا ہوتی ہے، وہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک سٹوپڈ شخص سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی فضول ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ایڈیٹ ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک شرارتی ہوں، میں وسیلہ ہوں، میں بہت ضدی ہوں، میں جو ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ کیونکہ جب بھی وہ کسی کا سامنا کرتا ہے اور اس کے سامنے اگر اس کے والدین ہوتے ہیں یا ٹیچرز ہوتے ہیں یا دیگر ریلیٹیوز، کہیں پر بھی معاشرے کے لوگ اس کے سامنے آتے ہیں، تو اس کی چھوٹی سی غلطی پر بھی اس کو ایسی ڈانٹ پلائی جاتی ہے اور اس طرح سے اس کے ساتھ رویہ برتا جاتا ہے کہ وہ حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی دنیا کے اندر اس طرح مگن ہوتا ہے کہ اب اس کو ہر طرف جو ہے ایک عجیب صورتحال نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سمجھانے سے کوئی بات میرے عقل میں نہیں آئے گی۔ کیونکہ ماں ہے، ٹیچر ہے، کوئی ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے یار یہ تو بے عقل ہے، یہ تو اس طرح سے بیہیو کر ہی نہیں سکتا جیسے کہ فلاں بچہ کر رہا ہے۔ جیسی ایکٹیویٹیز اس بچے کے اندر، جو صلاحیتیں اس کے اندر ہے، اس کے اندر تو وہ پائی ہی نہیں جاتی۔ اب اس طرح سے جب آپ بچوں کے سامنے دوسرے بچوں کو اپ گریڈ کرتے ہیں اور اسے ڈی گریڈ کرتے ہیں، اس بچے کو جو آپ کے سامنے ہے اس کی آپ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، اب وہ بچہ کبھی بھی معاشرے کا ایک بہترین فرد نہیں بن سکتا۔ وہ ضدی ہوگا، وہ چڑچڑا پن محسوس کرے گا، وہ جو ہے اپنے خیالوں میں گم رہنے والا ہوگا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دل کی بات کرنے جیسا نہیں رہے گا، وہ اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس کو کبھی ایک جینیس اور ذہین بچے کے طور پر گردانا اور جانا ہی نہیں گیا۔ یہ وجوہات ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بڑی روکھی سی زندگی ہے۔ ایسا بچہ جو ہے وہ بلیک میل ہو جاتا ہے، وہ ایسے لوگوں سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جن کو وہ فلموں کے اندر دیکھتا ہے، ڈراموں کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ جس طرح سے بری عادات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ گویا ایک ویلن ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے اندر اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے اندر بھی تو ایسی ہی باتیں ہیں جس طرح اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو وہ اپنے اندر اس طرح کی دنیا آباد کرتا ہے جس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، اور سکھانے والے کون ہیں؟ ماں باپ۔ کب؟ جب بیل بجائی گئی ڈور کی تو بیٹا جاؤ انکل کو کہو کہ بابا گھر نہیں ہے۔ اب وہ واپس آیا، جی کیا کہا تھا؟ میں نے یہی کہا تھا کہ بابا گھر نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بٹھا دیا، یعنی آپ نے اس کو خود پریچ کیا، اس کو خود سکھایا، اسے خود تعلیم دی کہ تو نے جا کے جھوٹ بولنا ہے۔ اس نے جھوٹ بول دیا۔ جب یہی بچہ آج آپ کے سامنے آ کر کسی بات پر جھوٹ بولتا ہے،
آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ اس کو ڈانٹ پلاتے ہیں، آپ اس کو ضدی کہتے ہیں، آپ اس کو مارتے ہیں، آپ اس کو جو ہے طرح طرح سے اذیتیں دیتے ہیں، آپ اسے تکلیفیں دے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اس کے اندر بویا کیا ہے۔ میں مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے جسمانی غذائیں مختلف ہیں کہ ہر ایک غذا کا ایک الگ ٹیسٹ ہے، تو اسی طرح جو ہماری روحانی غذائیں ہیں، ایمان اور حسن اعمال اور نیک اعمال، ان کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہے، ان کی بھی اپنی ایک حلاوت ہے، ان کے اندر بھی اپنی ایک مٹھاس ہے۔ تو جب آپ بچے کو وہ مٹھاس پلا ہی نہیں رہے، جب بچے کو آپ وہ قرآن اور حدیث سکھا ہی نہیں رہے، جب بچے کو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ایڈیٹ کہہ کر، بے وقوف کہہ کر اور کندذہن کہہ کر پکارا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان حلاوتوں کو محسوس کر سکے گا۔ تو اب جو اس کے برعکس جو بچہ ایمان کی حلاوت کے ساتھ ساتھ افعال صالحہ کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو وہ جس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی دنیا بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وہ اپنی دنیا کے اندر حوصلہ جو ہے اس کے بہت بلند ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ ڈسہارڈ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی جو ہے کسی مشکل وقت میں اپنے کڑے وقت سے ہار نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تربیت اس طرح سے ہوئی کہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس کو سکھایا گیا، اس کے چھوٹے سے کام پر بھی اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اس کی رائے کو پیرنٹس ہوں یا ٹیچرز ہوں، وہ اس کی رائے کو اپنی رائے کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک ہلچل شروع ہوتی ہے، اب اس کے اندر جو ہے ایک دنیا جو ہے وہ آباد ہوتی ہے، اور اس دنیا کا نام ہوتا ہے اعتماد، خود اعتمادی۔ اس بچے نے احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اپنے فیوچر کو داؤ پر لگا دیا، اور یہ بچہ جس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جس کو ڈانٹ نہیں پلائی جا رہی، جس کو جو ہے اس کے اچھے کاموں پر سراہا جا رہا ہے، اس کے نیک کاموں پر اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کے کسی غلطی پر بھی اس سے پیار سے سمجھایا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک جہان آباد ہو گیا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک پرفیکٹ آدمی ہوں، میں ایک پرفیکٹ بچہ ہوں، میں اپنی ایک پرفیکٹ زندگی گزار سکتا ہوں۔ وہ اپنے ٹارگٹس بناتا ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو وہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے راہیں ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، بچے جس بھی سٹیج پر ہیں، والدین کو ان سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، نہ ٹیچرز کو ان سے غفلت برتنی چاہیے۔ بچے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کیجیے، بچے کو سمجھائیے۔ قرآن کہتا ہے سمجھانا مسلمانوں کو، مؤمنین کو فائدہ دیتا ہے۔ کوئی ایسی ذات نہیں، مطلب آپ امپریس کر سکتے ہیں کسی بھی بچے کو اپنے حسن اخلاق سے۔ آپ اس کا دل جیتنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ اس کا دل جیت لیتے ہیں، اب آپ اس سے چاہے جو مرضی کام کروا لیں، وہ قرآن و سنت کا عمل پیرا ہوتے ہوتے اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارتے جو ہے وہ دنیا کی کامیابی کے زینے کو جو ہے عبور کرتا جائے گا۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ بچہ کسی بھی سٹیج پر ہے، آپ کو اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ بچے کے سامنے دوسرے بچوں کی اس طرح تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اپنے اندر جو ہے وہ احساس کمتری کو جو ہے وہ فیل کرے، کیونکہ بچے جو ہیں جب وہ اسکول جاتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ انہیں کسی چیز کا نہیں پتا اور کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا۔ بچے اپنے یونیفارم
کو دیکھ کر دوسرے بچے کے یونیفارم سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. بچے اپنے لنچ باکس، ایون کہ اپنی بکس، اپنے بیگز، اپنی پینسلز، اپنی جیومیٹریز کے ذریعے سے بھی دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری کوئی حیثیت نہیں. تو اس وقت جو ہے اس کا گریڈ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. احساس کمتری کی بنا پر اس کی صلاحیتیں جو ہے وہ دبتی چلی جاتی ہیں. جب وہ دبتی چلی جاتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے ایک اچھا انسان پیدا نہیں ہوتا. آپ بچوں سے اچھے اچھے کام کروائیے، اس کے گریڈ کو اپ کیجیے، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اس کے ساتھ نرمی کا بازو بچھائیے. بچے کے لیے اس کی خواہشات کو، اگرچہ تمام خواہشات کو نہیں، لیکن اس کی تمام خواہشات میں سے بعض خواہشات کو آپ پورا کریں. بچوں کو ٹائم دیجیے، بچوں کو سنیے. جب بچہ آپ کے پاس بیٹھ کر اپنی مشکل کو یا اپنی کسی خوشی کو سنا رہا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیں، اس کو ٹائم دیں. کیوں؟ اس سے اس کا حوصلہ، اس کا مورال یہ بڑھے گا. بچہ وہ جب آپ کے پاس آ کر اپنے آپ بیتی سنا رہا ہے کہ آج یہ ہوا، تو آپ اس کو سیریس لیجئے. آپ بچوں پر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں نافذ کیجئے. جب وہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں سمجھے گا کہ میرے لیے یہ ذمہ داریاں ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایک رسپانسیبل شخص کے طور پر دیکھ رہا ہوگا. وہ اپنے آپ کو جو ہے ایک احساس ذمہ داری والا جو ہے پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. آپ اپنے بچوں سے جو مشاورت کرتے ہیں، اس مشاورت پر کبھی کبھار اگر شریعت مانے نہ ہو تو عمل کیجیے. آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے. بچہ ہوتا ہے، بچہ نادان ہوتا ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی ہے، بچے کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ سے آہستہ آہستہ دور جا رہا ہوتا ہے. کب؟ جب آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہوتے، جب آپ اس کو اگنور کر رہے ہوتے. جب آپ کے پاس وہ آتا ہے تو آپ اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، وہ بچے جو آپ کے لیے ذریعہ آخرت ہیں، وہ بچے جو آپ کے لیے اللہ تعالی کی رحمت لینے کا سبب بن رہے ہیں، جو آپ کی مغفرت کا سبب بن رہے ہیں، وہ بچے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، کہ ان کے نیک اعمال سے آج جو ہے آپ سارے مردوں کے سامنے، جب آپ مر جاتے ہیں تو دیگر مردوں کے سامنے فخر کر رہے ہوتے ہیں، تفاخر کر رہے ہوتے ہیں. قیامت کا دن ہوتا ہے تو اچھی تربیت کی بنا پر آپ اپنے بچے کی سفارش پر جنت میں جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں کہ آپ نے اس کو اسکول بھیج دیا، آپ نے اس کو مدرسہ میں بھیج دیا. نہیں، بچہ پڑھتا نہیں ہے، جی میں کیا کر سکتا ہوں، کام پہ لگا دیا. آپ نے وجہ نہیں ڈھونڈی کہ وجہ کیا تھی نہیں پڑھتا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان وجوہات کو تلاش کریں. بعض اوقات اس کی وجہ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا اس کا کوئی دوست ہوتا ہے، اس کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں جو اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بچے کا دل نہیں کرتا ہے کہ وہ اسکول جائے. بعض اوقات بچے کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا دل نہیں کرتا. وہ اس کی جو اندر کے احساس ہیں، اس کے جو جذبات وہ مجروح ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا دل نہیں کرتا کہ میں ان کلاس فیلوز کا جو ہے وہ سامنا کر سکوں، کیونکہ مجھے تو ڈانٹ پلائی گئی. اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہوتی ہے. بچہ جو ہے وہ گھر آتا ہے تو اس کے اوپر والدین جو ہے وہ خاصی توجہ نہیں دے رہے ہوتے.
اس کی پڑھائی کے اندر، اس کے کام کے اندر اس آسانیاں پیدا نہیں کر رہے ہوتے، بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھائی سے جی چرانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پھر میں کیا کرتا ہوں، چلو جی میں نے اس کو کام پہ بھیج دیا، کیا جی یہ میں نے بہت سمجھایا، یہ جناب نہیں سمجھتا۔ ارے آپ دیکھو تو صحیح کہ اس بچے کی کیفیت کیا ہے، وہ بچہ کس وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کے کردار کے اندر کوئی کمی کر رہے ہیں، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال یاد رہے کہ والدین پر بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کے حقوق ہیں، اور جب پیدا ہو جاتے تو وہ پھر حقوق مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ بچے کو قرآن و سنت کا عالم بنائیے، انہیں قرآن و سنت سکھائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے کے لیے ایک رول ماڈل جو ہے وہ پیش کیجیے، اور وہ کون ہے؟ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ خدارا آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کہانیاں اور قصے اور واقعات ان کو سنائیے، تاکہ وہ ان کو سنیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہماری اصل کیا ہے۔ وہ اغیار سے جو ہے جی چڑا جائے، وہ اغیار کے فیشن پر چلنا آر محسوس کریں، وہ دشمنان اسلام کے طور طریقوں اور اطوار پر چلنے پر جو ہے وہ فخر محسوس نہ کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہوگی۔ تو میں یہ کہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو ترجیحات کا عادی بنائیے۔ چھوٹے ہیں، کسی بھی عمر میں ہیں، دو مختلف کاموں میں کس کو چوز کرنا چاہیے، آپ اس کی مشق کرواتے رہیے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، بچے کی ترجیح کیا ہے۔ یعنی جب اس راستے میں پہنچ جاتے ہیں، مطلب بندہ ایک سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ یہ گلی، یہ روڈ کہاں جا کر ملے گا، اور یہ مجھے منزل تک پہنچائے گا بھی یا نہیں، تو چلتے چلتے وہ ایک ایسی گلی کے اندر چلا جاتا ہے کہ آگے وہ راستہ بند ہوتا ہے، تو اب وہ وہاں کھڑا نہیں ہو جاتا بلکہ ریٹرن ہوتا ہے، اور کوئی دوسری گلی اور کوئی اور راستہ جو ہے وہ تلاشتا ہے تاکہ اس سے جو ہے اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ تو آپ اپنے بچوں کو جب ترجیحات سکھائیں گے، مائنر سکھائیں گے، ان کا ذہن بنائیں گے کہ وہ کس طرح سے دو مختلف چیزوں میں اپنے زیادہ نفع والی چیز کو چوز کر کے، پسند کر کے اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، تو پھر ایک مستقل مزاج، ایک باحوصلہ، ایک رسپونسیبل شخص آپ معاشرے کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں، کہ جو بندہ اپنے والدین کا دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ نام اونچا کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے کے ہاتھ سے لوگوں کو عطیات دلوانا سکھائیے، صدقات دلائیے ان کے ہاتھ سے، وہ صدقے دیں گے، وہ خیراتیں کریں گے اپنے ہاتھوں سے، تو ان کی خودداری جو ہے وہ بڑھے گی۔ ان کی جب خودداری بڑھے گی تو جب وہ خود بڑے ہو جائیں گے تو ان کی پوری زندگی اس طرح گزری ہے بچپن کی کہ وہ دیا کرتے تھے، تو آج وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں جائیں گے، اور ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی راہ میں دیے سے اللہ تعالی ہمارے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے مانگنے سے اپنی عزت کو جو ہے وہ پاش نہیں کریں گے مانگ کر، وہ کیا کہیں گے کہ میں ہمیشہ دینے والا رہوں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے اچھی تربیت کے لیے ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے ان کے دوستوں کا جائزہ لیں، ایسے دوست کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ایسی دوستوں کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ میں ان کی معاون بنیے، مددگار بنیے، اور جو لوگ دنیا کی رنگینیوں میں بچے کھوئے ہوئے ہیں ان سے انہیں دور رکھیے،
تاکہ ان کا اثر لے کر یہ آپ بے باک نہ ہو جائیں۔ خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔